الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. محترم حضرات، آج جماعت اسلامی کا یوم تاسیس ہے. 26 اگست 1941 سید ابوالعلا مودودی کی دعوت پر اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی، اور اگرچہ اس تحریک کو ہندوستان کی سرزمین پر اٹھایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی قبولیت بخشی کہ یہ عالمی تحریک بن گئی، اور عالمی اسلامی تحریکوں کے لیے اس نے ایک فکری سورس اور ایک فکری غذا فراہم کرنی شروع کی. جماعت اسلامی کی تاریخ بہت روشن ہے. جماعت اسلامی نے جو اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر خدمات سر انجام دی ہے بہت روشن ہے، لیکن آج کی اس سنجیدہ محفل میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں، بلکہ ان چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم حاصل نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی امت تحریک ہے، تمام اسلامی تحریکوں کی ماں ہے. اس کے جو بچے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بہت آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت میدانوں میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس سے وہ فکری غذا لے رہے ہیں، جس کو وہ اپنا سورس قرار دے رہے ہیں، جس شخصیت کو وہ اپنا امام قرار دے رہے ہیں، وہ تحریک آج ان سے پیچھے کی. اس کی وجہ اگر تلاش کی جائے تو بہت آسان ہے، اور آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو دور کرنا ہے، تو ہمارا مستقبل بھی بڑا روشن ہے. 1957 میں معاشی کوٹ میں جو سید ابوالعلا مودودی نے روڈ میپ دیا تھا اس تحریک کو، جو تحریک اسلامی کا آئندہ لائعمل کے نام سے موجود ہے، وہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ تحریک کے ہر کارکن کے ٹیبل پر ہونا چاہیے. اتنا اہم ڈاکومنٹ. اس میں سید مودودی 10 نکاتی ایک قرارداد پیش کرتے ہیں، اور اس قرارداد کا ایک اہم نقطہ ہے اصلاح معاشرہ، جسے اگر ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہیں تو سوشل چینج. جب تک سوشل چینج نہیں آتی، جب معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی اگر آ بھی جائے تو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی. دیگر اسلامی تحریکوں کو اگر آپ دیکھیں، اخوان المسلمین کو اگر آپ دیکھیں، ترکی کو اگر آپ دیکھیں، یہ دو ہمارے پاس کامیابی کے ماڈل ہیں، یا تھیونس کی تحریک النہضہ کو دیکھیں، تو انہوں نے 3 ایریاز میں بہت شاندار کام کیا. ہم بھی کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہت شاندار کام کیا. ایک تو ان کا نوجوانوں کے اندر بہت زبردست کام ہے، ترکی کے اندر بھی، مصر کے اندر بھی، تیونس کے اندر. پاکستان الحمدللہ 67% نوجوانوں کا ملک ہے. اگر ہم نوجوانوں کو فوکس کریں، اور الحمدللہ اس کی پلان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، اور اس کے آثار بھی ہیں. کراچی کے اندر بنو قابل کا پروگرام چلایا گیا، 1.5 سال کی محنت کی گئی، 1 لاکھ نوجوان ایسوسیٹ ہوئے اس پروگرام کے ساتھ کراچی شہر کے. تو نوجوانوں کو ایک بہت بڑا ایجنڈا دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو آگے لے کر آنے کی ضرورت ہے، ان کی دلچسپی کا سامان کرنے کی ضرورت ہے.
ان اسلامی تحریکوں نے دوسرا خصوصی توجہ عورتوں پہ دی، خواتین پر، اور خواتین کے اندر ان کے کام، خواتین کے ایشوز پر ان کا کام، خواتین کو منظم کرنے کے لیے ان کا کام، خواتین کو اس سوشل چینج کے میدان میں ایکٹیو کرنے کے لیے جو ان کا کام ہے، اس کا اندازہ شاید یہاں بیٹھ کر ہم نہیں لگا سکتے۔ اور جب تک ہم اسلامی تحریک اس ویژن کو اپنے سامنے نہیں رکھیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تیسرا ان کا کام خدمت کا ہے۔ ان تینوں جگہوں پر خدمت کے میدان میں وہ بہت آگے بڑھے۔ الحمدللہ خدمت خیر فاؤنڈیشن پر جس لائن پر یہ چل پڑی ہے گزشتہ 3-4 سال سے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں ہم بھی اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ خدمت یہ اسلامی تحریک کا آئیکن بن جائے گی، خدمت اسلامی تحریک کا شعار بن جائے گی، اور لوگ اسلامی تحریک کو خدمت سے پہچانیں گے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جتنا رجوع ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز جو ان لوگوں نے کی وہ یعنی اس کا ہم شاید یہاں پر اتنا وہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے معیشت کے میدان میں بہت ترقی کی۔ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے اس میدان میں بہت زیادہ اچھی کارکردگی کی، معاشی ماڈلز پیدا کیے، بینک قائم کیے، ادارے قائم کیے، اور ان سے لوگوں کو جوڑا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اپنا اثر اور نفوذ پیدا کیا۔ یہ وہ میدان ہے جس میں ہم ابھی لٹرری طور پر تو موجود ہیں لیکن عملی طور پر شاید موجود نہیں ہے، اور اس کے ثمرات شاید ہم سمیٹ نہیں سکے۔ تو یہ چوتھا میدان ہے۔ اور پانچواں میدان وہ میڈیا کا ہے۔ آپ ترکی کی مثال لے لیں، آپ اخوان کی مثال لے لیں، آپ تیونس کی، آپ پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں کا میڈیا پر بہت زبردست کنٹرول ہوتا ہے۔ سوشل دوبارہ باہر آئی ہے 2011 میں، اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ تھی، سوشل میڈیا کا ایک پورا کام تھا جو وہاں کی اسلامی تحریک نے کیا، اور اس کے نتیجے میں 30 سال کی حسنی مبارک کی ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے 15 دن کے اندر اکھیڑ کر پھینک دیا۔ تو وہاں کی اسلامی تحریک کی اس میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان کے اپنے چینلز ہیں۔ مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ان کے چینلز کو وزٹ کرنے کا، ان کے اخبارات، ان کے جو اخبار ملی گزٹ، وہ لاکھوں کی اس کی اشاعت ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں تو منصور صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جسارت ہم یہاں پر چلا نہیں سکے۔ تو میڈیا کے یہ جو فیلڈ ہے اس پر بھی بہت پیچھے ہے۔ تو وہ اسلامی تحریک جس نے پوری دنیا کو غذا فراہم کی، وہ اسلامی تحریک جس نے پوری دنیا کو فکر فراہم کی، یہ وہ 5 چیلنجز ہیں۔ اگر ہم اگلے 10-15 سال ان پر کام کریں اور سوشل چینج کی طرف کام کریں، اصلاح معاشرہ کی طرف کام کریں، انشاءاللہ پاکستان کی سوسائٹی کو بھی بدلیں گے اور اس پورے نظام کو کھیڑ کر پھینک دیں گے۔ لیکن اس کے لیے کارکن کے لیول پر ان چیزوں کو دیکھنے اور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔